جو قتل عام سوڈان میں ہو رہا ہے یہ انہی ایریاز میں ہو رہا ہے جہاں پہ معدنیات زیادہ ہیں۔ پاکستان کا ماڈل آپ کو پتہ ہے نا، آپریشن وہیں پہ ہوتے ہیں، حالات وہیں خراب ہوتے ہیں جہاں پہ معدنیات ہوتی ہیں، اسی طرح جہاں پہ وسائل ہوتے ہیں وہیں پہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ پرانا قانون ہے دنیا کا۔ تو اب سوڈان کے اندر جن علاقوں میں سونے کے بڑے بڑے ذخائر ہیں انہی علاقوں کے اندر جو ہے وہ شورش ہے اور ایک لڑائی چل رہی ہے، اور سونا بڑے پیمانے پہ سوڈان سے باہر نکل کر سمگل بھی ہو رہا ہے۔ یعنی اگر سوڈان کی جو کیپیسٹی ہے وہ اتنی ہے کہ آپ 7 سے 10 ارب ڈالر کا سونا بڑے آرام سے ہر سال آپ سوڈان میں سے نکال سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ پاکستان 1 ارب ڈالر کے لیے، 2 ارب ڈالر کے لیے پاکستان کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے۔ اور سوڈان کے اندر صرف میں سونے کی بات بتا رہا ہوں، ابھی زرعی اجناس کی بات میں نے آپ کو نہیں بتائی، ابھی میں نے ان کی دوسری اجناس کی بات آپ کو میں نے نہیں بتائی، جو دوسری تیسری معدنیات ہیں ان کی بات میں نے آپ کو نہیں بتائی، صرف سونے کی بات بتا رہا ہوں۔ ان کے جو دیگر معدنی ذخائر ہیں پیٹرولیم کے یا دیگر، ان کے بارے میں بھی میں نے کچھ آپ کو نہیں بتایا، کیونکہ غریب ملک ہے تو بہت ساری چیزیں بھی ایکسپلور ہونا باقی ہے۔ لیکن سوڈان کے اندر بے شمار معدنیات ہیں جن میں سونا تیسرے نمبر پہ افریقہ میں سب سے زیادہ ہے۔ اب وہاں پہ ہوا کیا کہ کچھ عرب ممالک نے، جن میں یو اے بھی شامل ہے، انہوں نے وہاں پہ ایک تنظیم کو سپورٹ کیا، اور یہ ایک مسلح تنظیم تھی، بہت سارے علاقوں سے جو ہے وہ اکٹھے ہوئے مسلح افراد، اور یہ اکٹھے ہو کر پہنچ جاتے ہیں سوڈان میں، اور یہ وہاں پہ حکومت اور ان کی فوج سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ کنٹرول کرتے ہیں مختلف علاقوں میں۔ جن علاقوں میں یہ کنٹرول کرتے ہیں ان علاقوں کے اندر معدنیات بہت زیادہ ہیں۔ اب ایک جو یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹ کونسل نے ایک ایمرجنسی کے اندر ایک سیشن بلایا ہے الفشیر کے علاقے میں جو ایک کلنگ ہوئی ہے اس کے معاملے پہ۔ اب اس کے بارے میں کچھ ہمارے پاس یہاں پہ سیٹلائٹ امیجز بھی ہیں، میں آج دیکھ رہا تھا، اور اس میں دکھا رہے ہیں کہ جگہ جگہ خون کے دھبے ہیں، جگہ جگہ پہ خون بکھرا ہوا ہے، لاشیں بکھری ہوئی ہیں، بے شمار انسانوں کا وہاں پہ قتل کیا گیا۔ آپ اگر بہت محتاط بھی ہوں تو جو سب سے کم تعداد بتانے والے لوگ ہیں وہ بھی ہزاروں میں 25,000 تک بتاتے ہیں کہ اتنے لوگ مارے گئے۔ اور یہاں پہ ایک رپورٹ ہے، یہ کلیش میڈیا کی رپورٹ ہے، اور اس کی رپورٹ بڑی خوفناک ہے۔ اس میں دعویٰ کیا گیا ہے سوڈان ملٹری انٹیلیجنس کی جانب سے، وہاں پہ 2 تنظیمیں جو لڑ رہی ہیں، ایک RSF ہے جس کا نام ہے ریپڈ سپورٹ فورسز۔ یہ وہ تنظیمیں ہیں جو مل کے ہتھیار لے کر یہاں پہ آگے ہیں، مسلح لوگ جو اب لڑ رہے ہیں یہاں پہ، اور ان کے ذریعے سے وہاں سے مال نکل رہا ہے، اور ان کو سپورٹ ہے گلف کنٹریز کی، یو اے کی بھی، اور یو اے نے کہا کہ کہیں غلطی ہوئی ہے ان سے بھی اس سارے معاملے کو مینج کرنے میں، اور جو سونا یہاں سے جاتا ہے وہ یو اے کی مارکیٹ میں ہی زیادہ تر جاتا ہے۔ یہ بھی ایک رپورٹ ہے، یہ میں آپ کو وہ رپورٹیں بتا رہا ہوں جو چھپ چکی ہیں بین الاقوامی میڈیا میں۔ اب اس میں یہ جو کلیش رپورٹ ہے، اس میں سوڈان کی جو ملٹری انٹیلیجنس ہے وہ دعویٰ کرتی ہے کہ 1,65,000 civilian women, kids and men were massacred in 2 days in الفشر، کہ الفشر کے علاقے میں 2 دن میں 1,65,000 سویلین خواتین، بچوں کو اور مردوں کو قتل کر دیا گیا، قتل عام کر دیا گیا، مساکر ہو گیا وہاں پہ۔ اب یہ مجھے یہ دل نہیں مانتا، سمجھ نہیں آ رہی، لیکن جو سیٹلائٹ امیجز ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو سلاٹر کیا گیا، ذبح کیا گیا، اور بڑے ہولناک مناظر ہیں، اور کچھ مناظر جو باہر نکل کر آئے انہوں نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ فوری طور پہ یونائٹڈ نیشن کا اس کے اوپر جو ہے وہ اجلاس بلایا جا رہا ہے۔ 50 کے قریب ممالک ہیں جن میں UK ہے، آئرلینڈ ہے، جرمنی ہے، نیدرلینڈ ہے اور ناروے ہے۔ انہوں نے فوری طور پہ 50 کے قریب ممالک ہیں، ان سب نے کہا جی کہ اقوام متحدہ کا ایک سیشن 14 نومبر کو بلایا جائے اور بلا کے اس کے اوپر بات کی جائے۔ یہ ہیومن رائٹس کی ایک بدترین وائلیشن ہو گئی ہے۔ جو سوڈان میں دوسری فورس ہے وہ سوڈان آرم فورسز ہیں، یعنی SAF، اور جو ان کے خلاف لڑ رہی ہے فورس وہ RSF۔ ان کو ہتھیار جو ہے وہ باہر سے مل جاتے ہیں، اور ان لوگوں نے آپس میں لڑ کے تباہی پھیری ہوئی ہے، جبکہ عوام کا قتل عام بہت بڑے پیمانے پر ہوا ہے، اور سونا اس کی ایک بڑی وجہ اب تک کی اطلاع کے مطابق بتایا جا رہا ہے۔ یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے، بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ جو مناظر ہم نے دیکھے وہ بڑے ہلا دینے والے مناظر تھے، اور اب کیونکہ کچھ ہم کہہ نہیں سکتے اس کے بارے میں کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا، لیکن فی الحال ایک جنگ بندی کی کوشش کی گئی ہے، اور جنگ بندی کی اس کوشش کے نتیجے میں فی الحال دونوں فریقین نے کہا کہ ہم رک جاتے ہیں، لیکن آخری اطلاعات آنے تک بھی سویلینز کا قتل عام وہاں پہ سوڈان میں جاری ہے۔
آبادی اس کی لگ بھگ 5 کروڑ ہے سوڈان کی. یہاں پہ 97% مسلمان ہیں اور سیاہ فام مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہیں یہاں پہ. اور یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ عرب تاجر تجارت کیا کرتے تھے بہت پرانے دور میں. یہاں پہ بڑے آرام سے پہنچ جاتے تھے افریقہ کے ان علاقوں میں, کیونکہ جو عرب کے جو خطے کا جو سینٹرل ایریا تھا, مکہ اور مدینہ, یہ 2 بڑے ہب تھے. تو یہاں سے سامنے کی جانب سمندر کراس کر کے اس سرزمین پہ یا مصر کی سرزمین پہ مسلمان پہنچ جایا کرتے تھے اس دور میں بھی, یا اس سے پہلے بھی, اسلام کی آمد سے پہلے بھی. ناظرین, ایک اور خبر ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, یہ انٹرسٹنگ آپ کے لیے ہوگی. میں نے تھوڑے دن پہلے آپ کو بتایا تھا عمران خان صاحب جو کتابیں پڑھ رہے ہیں نا جیل میں, ان میں ایک بہت بڑے اسلامک اسکالر ہیں جن کی کتابیں وہ پڑھ رہے ہیں. ان کا نام ہے شیخ عمران حسین صاحب. میں نے آپ کو ان کی کتابوں کے نام بھی بتائے تھے, ان کی شخصیت کے بارے میں بتایا تھا. اس وقت وہ دنیا کے اندر عالم اسلام کے بڑے اسکالرز کے اندر ایک ہیں, اور ان کی تحریریں بڑی شاندار ہیں, ان کے لیکچرز بڑے شاندار ہیں, ان کی کلیئرٹی بہت ہے اسلام کے لیکچرز کے اندر, اور ان کی بڑی خدمات بھی ہیں اسلام کے حوالے سے. تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا. انہوں نے کہا جی عمران خان جیل میں میری کتابیں پڑھ رہے ہیں, میں ایک اور کتاب لکھ کر ان کے نام کروں گا. یہ میں کتاب لکھوں گا عمران خان کے نام اس کو کروں گا کتاب کو کہ یہ میں ان کے لیے لکھ رہا ہوں. اگر عمران خان مسلمانوں کے لیے آزادی کی جنگ لڑتے ہوئے جیل میں شہید ہو گئے تو محمد علی جناح سے جا ملیں گے, اور اگر رہا ہوئے تو وزیر اعظم بنیں گے. عمران خان کو بتاؤ کہ تم اکیلے نہیں ہو, تمہارا یہ کاروان جنت میں جائے گا یا اس دنیا میں کامیاب ہوگا. شیخ عمران حسین صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ, اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہمارے ایس احمد صاحب نے, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا تھا. میں نے وہیں سے پڑھ کے آپ کو سنا دیا. میں نے خود یہ محنت نہیں کی, لیکن میں نے ان کا سٹیٹمنٹ سنا ہے, وہ ملتی جلتی ایسی ہی بات ہے انہوں نے جو کی ہے شیخ عمران حسین صاحب نے. تو عمران خان صاحب کے لیے اب شاید وہ ایک کتاب اور لکھیں. ابھی ان کی کافی زیادہ ایج ہے, بہت زیادہ نالج ہے ان کے پاس. پاکستان کے اندر بڑے بڑے اسکالرز ان کو پڑھتے ہیں, سنتے ہیں. اور میں نے پہلی مرتبہ میرا جو تعارف ان کے ساتھ ہوا شیخ عمران حسین صاحب کے ساتھ, وہ مجھے اولیاء مقبول جان صاحب نے کروایا. ان کے پاس بہت ساری کتابیں تھیں, تو وہاں سے مجھے پہلی مرتبہ پتہ چلا تھا. ناظرین, ایک وہ اسکالرز ہیں اور ایک پاکستان کے اندر ہے مذہبی سیاسی جماعتیں. اب سینیٹر مشتاق صاحب نے تو پول کھول کے رکھ دیے ہیں سارے کے سارے جو جماعت اسلامی کے ہیں. میں حیران ہو رہا تھا ان کا سٹیٹمنٹ سن کے, اور میں پریشان بھی ہو رہا تھا کہ یہ کیا چل رہا ہے پاکستان میں. جماعت اسلامی ہمیں تو کچھ اور کہتی ہے منظر عام پہ, لیکن پس پردہ وہ کیا کرتی ہے اور کس طریقے کے کام کرتی ہے, میں حیران تھا. یعنی سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے انکشاف کیا کہ حافظ نعیم کے کہنے پر میں نے سیو غزہ کمپین ختم کر دی. جو سیو غزہ کی ایک کمپین چل رہی تھی اسلام آباد میں, وہ ختم کرنے کے لیے جماعت اسلامی کے امیر نے کہا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ ان کے کہنے پر میں نے منظور پشتین اور مہارنگ بلوچ کے پروگراموں میں جانا بھی بند کر دیا. بڑی حیرت کی بات ہے میرے. بلکہ انہوں نے تھوڑے دن پہلے یہ بھی بتایا تھا کہ جب میں غزہ جانا چاہتا تھا تو جماعت اسلامی کی قیادت نے میرے رستے میں روڑے اٹکائے اور کوشش کی کہ میں غزہ نہ جا پاؤں, تو پھر میں ملیشیا سے وہاں سے غزہ کے لیے گیا تھا. یہ جناب جماعت اسلامی کا ایک عجیب و غریب کردار ہے. پاکستانیوں کو بتاتے ہیں ان سے بڑا مسلمان کوئی نہیں ہے, اور ان سے بڑا اسلام اور مسلمانوں کا ہمدرد کوئی نہیں ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ پس پردہ یہ اسٹیبلشمنٹ جیسے چاہتی ہے ویسے کرتے بھی رہتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.